ویلکم بیک. تو ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے خدا کے خادم بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں سکھا رہے تھے الہی پکار کیا ہوتی ہے. انہوں نے بتایا کہ توبہ جو ہے وہ پہلا زینہ ہے، پہلا وہ ذریعہ ہے جس سے ہم خدا سے ملتے ہیں. تو وہیں سے ہم سلسلہ جوڑیں گے. جی پادری صاحب، میرے ذہن میں ایک بڑی خوبصورت مثال آ گئی کہ کبھی کبھار انسان اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو رد کر کے گناہ کی حالت میں یا خطا کی حالت یا بدی کی حالت میں جا کے واپسی کا ارادہ کرنے سے ہچکچاتا ہے. اور ہم جب یونا نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، وہ خدا کا نبی تھا اور اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ملا، اور نازل کلام یہ ہوا کہ جاؤ اس بڑے شہر نینوا میں اور اس کے خلاف منادی کر. اب نینوا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ سفاک تھے. اور آج جیسے کہ آج آپ کو یا مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ ریڈ انڈینز جو لوگ ہیں ان میں جا کے منادی کر، جو کہ انسان کو ہی کھا جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو یونا کے لیے اس وقت وہ لوگ ریڈ انڈین ہی بنے ہوئے تھے کہ اس کو یہ تھا کہ میں وہاں جاؤں گا. ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کے ہاتھ کاٹ کے یا اس کی زندہ انسان کی کھلڑی اتار کے اپنی شہر پناہ پر دیوار کے اوپر لٹکا دیتے تھے، اور یہ ان کے بڑے بڑے کام ہوتے تھے. اچھا، یونا نے خدا کے کلام کو رد کر لیا اور وہ گناہ کی حالت میں چلا گیا. نافرمانی کر لی اس نے. اچھا، جب وہ کشتی میں سفر کر رہا ہے، نینوا جانے کی بجائے وہ ترسیس کو چلا گیا ہے، تو کلام خدا میں جو ہمیں ترتیب نظر آتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. لکھا ہے کہ جس کشتی میں وہ سوار تھا، وہ کشتی جس پانی کے رستے سے جا رہی تھی اس پانی میں تلاطم آ گیا، اور تلاطم کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ جہاز ٹوٹ جائے گا. قرا ڈالا گیا، قرا یونا کے نام کا نکل گیا. اب فار ایگزامپل ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اور مصیبت میں میرا یا آپ کا نام نکل آتا ہے، تو چار لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ تو آپ کو کوسنا شروع کر دیں گے، اور اس کو ایک زبردست ذہنی دباؤ آ گیا. اب دوسری مصیبت یہ کہ وہ خود ہی انہیں کہتا ہے کہ میں نے اپنے خدا کا گناہ کیا ہے، بجائے یہ توبہ کرے کہتا ہے میں نے گناہ کیا، آپ مجھے پانی میں اٹھا کے پھینک دو، یہ تلاطم تھم جائے گا. انہوں نے کوشش تو کی کہ اسے نہ پھینکے، بلکہ انہوں نے سامان اٹھا کے پھینکا، پر جب انہوں نے دیکھا کوئی بات نہیں بن پا رہی، انہوں نے اسے ہی اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا. اور پانی میں جب اسے پھینکا تو مچھلی کا منہ کھلا تھا، اس نے اپنے پیٹ میں اس کو لے لیا. اب مچھلی کے پیٹ میں کوئی بیڈ تو لگا نہیں ہوگا. اب وہ ایک مشکل سے نکل رہا ہے، دوسری میں جا رہا ہے، اور دوسری سے نکلنے کے بعد وہ تیسری میں جا رہا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کے تانوں میں آ رہا ہے. پانی میں گیا، پانی میں گوتے کھا رہا ہے، پانی سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. اس کی حالت لمحہ با لمحہ ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے. اور ناگفتہ بے ہونے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے توبہ کی طرف رجوع نہیں کیا. اپنی سزا بھی خود اس نے ڈیسائیڈ کر لی کہ مجھے یہ کر دو. توبہ نہیں کہ اپنی سزا اس نے خود ڈیسائیڈ کی ہے. جیسے بندہ ہر درمی پہ آ کے کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو ان کا بڑا سخت رویہ ہو گیا حضرت یونا کا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں مر جانا قبول کروں گا پر توبہ نہیں کروں گا. پر خدا تعالیٰ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور یہی بات میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا. کلام مقدس میں زبور 119 کی 69 آیت میں لکھا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. پس اب خدا نے اس کو مصیبت میں اس لیے نہیں ڈالا کہ خدا برباد کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں ڈالا کہ ہلاک کرنا چاہتا تھا، بلکہ زبور نویس کہتا ہے کہ اس لیے ڈالا کہ مصیبت کے وقت میں وہ تربیت کرنا چاہتا تھا. کبھی کبھار مصیبت ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہے اور ہمیں توبہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے. اور میں پھر ایک مرتبہ اپنی آڈینس کو مخاطب کروں گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ میسج سنتے ہوئے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مصیبت میں ہیں. تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے نبی کا حوالہ دے کے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم آپ توبہ کریں، خدا آپ کو آپ کی مصیبت میں سے نکالے گا. کہ پس اب جب یونا نبی نے توبہ کر لی تو مچھلی نے جا کے کنارے پہ اسے اگل دیا. آج بہت سے لوگ اپنی مصیبتوں اور مشکلوں میں سے شاید اسی لیے باہر نہیں آ رہے ہیں
کیونکہ وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر رہے توبہ ہیں۔ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے، اور یہ کیونکہ ایک قوم سے بھی خطاب ہے اور عالمگیر میسج بھی ہے، یہ پوری دنیا سے یہ پوری دنیا خطاب کے لیے جی، پوری دنیا کے لیے، کہ خدا کا ارادہ انسان کے متعلق یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہ رہا، اس نے فدیے کا بالکل، بندوبست بالکل، کیا ہوا ہے۔ بالکل۔ بس وہ کہتا ہے کہ اب تم نے فیصلہ لینا ہے، اور تمہارا فیصلہ کیا ہے کہ اب میں نے واپس آنا ہے۔ جی تو جیسے گفتگو کے آغاز میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ واپسی کا طریقہ یہی ہے کہ مصرف جب واپس آیا تو نمبر 1 اسے احساس ہو چکا تھا۔ جی بالکل بالکل۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنے باپ سے ملتے ہی اقرار بھی کر لیا، اور جب اس نے اقرار کیا تو کیونکہ اس کی واپسی کا ارادہ ہی اس نے اس احساس کی بنیاد پہ کیا تھا کہ اس نے اس زندگی کو ترک بھی کر دیا، تو احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ اس کی ایک کامل واپسی کا سبب بن گیا۔ توبہ کا پورا جو مفہوم ہے وہ اب آپ کے خیال میں مصرف بیٹے کی زندگی میں بہت خوبصورت آپ نے مجھے میری مدد کی اس میں، کہ توبہ کا پورا مفہوم اس کی عملی زندگی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ جب تک اس نے توبہ کر کے واپس نہیں آیا ہے تب تک اس کی زندگی میں مصیبت رہی ہے، مصیبت رہی ہے۔ اور وہ سوروں کی پھلیاں کھا رہا ہے، خوراک اچھی نہیں مل رہی، لباس اچھا نہیں مل رہا، رہائش اچھی نہیں مل رہی۔ پر جب اس نے واپسی کا سفر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، تو اس کے باپ نے اس کے لیے پوشاک، اس کے لیے انگوٹھی، اس کے لیے ضیافت، اس کے لیے پروٹوکول دیا۔ اسی طرح خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ میرا منصوبہ تمہارے بارے میں پروٹوکول کا ہے، تمہیں میں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، پر تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ اور میں المختصر ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک بڑی خوبصورت نوٹیشن ہے کہ سزا کیا ہوتی ہے۔ سزا اس وقت کا نام ہے جب خدا حساب لینا شروع کر دے، اور فضل اس وقت کا نام ہے جب خدا حساب لینا بند کر دے، جب خدا کے جو کچھ ہو گیا خیر ہے، اب تم بحالی کی طرف۔ اب یہاں پر خدا کا فضل ظاہر ہو رہا ہے، خدا کا رحم ظاہر ہو رہا ہے، کہ خدا ان کو چاہتا تھا کہ وہ بحال ہو جائیں، اور اس کے رحم کی بدولت جب ہم منسی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا پرانے عہد نامے میں، تو منسی وہ تھا جس نے پوری قوم کو بت پرستی پہ لگا دیا، اور اس نے پوری قوم کو بت پرستی پہ لگایا، اور اس کے بارے میں تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے اس نے اپنے بیٹے کو بال کی پوجا کے دوران زندہ جلوایا۔ اب ایسا شخص جو نبیوں کے ساتھ بھی سخت برتاؤ کرتا رہا، قوم کو بت پرستی پہ لگا دیا، اپنی اولاد کو اس نے زندہ جلوا دیا، اور وہ شخص اسیری میں چلا گیا، اور جب اسیری میں چلا گیا تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے وہاں توبہ کر لی، اور جب اس نے توبہ کر لی، اور بڑی دلچسپ بات ہے، جب اس نے توبہ کی تو خدا اس کو اسیری سے پھر واپس لے کے آیا، اور اس کا منصب اسے واپس دلایا۔ اور اس کی زندگی کے تجربے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا گناہ جتنا مرضی بڑا ہو، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا کا رحم اس سے بھی بڑا ہو کے آتا ہے۔ اسی کتاب کے شروع میں پہلے باب میں خدا کا وعدہ ہے نا، تمہارے گناہ اگرچہ کرمزی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کتنے بھی وہ سیاہ کیوں نہ ہو، وہ جب میں دھوؤں گا تو برف کی مانند وہ سفید ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا خوبصورت اضافہ کیا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کے کل ابواب 66 ہیں، اور ہمارے پاس جو پروٹیسٹنٹ ورژن یہاں پر موجود ہے اس کی کتابیں بھی کل 66 ہیں، اور یسایہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے جب یسایہ کی کتاب لکھ لی تو اس نے منی بائبل لکھ لی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انجیل ہی ہے۔ واہ کیا خوبصورت جملہ آپ نے کہا۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو کا حاصل کلام یہ نکل رہا ہے کہ خدا کا فضل اور انسان کا اس فضل کا بننے کا طریقہ، اور پھر اس فضل کے طریقے کے مطابق خدا کے پاس آ کے اس کی برکت لینے کا وسیلہ، یہ ساری باتیں یہاں پر ہمیں مل رہی ہیں کہ خدا کیا ارادہ رکھتا ہے، خدا بھلائی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اور آج بہت سے لوگ جو ہیں اپنی زندگی میں بھلائی سے محروم ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا پاس صاحب، اسی ادارے میں میرے والد صاحب جو تھے نا لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں، وہ چوکی دار تھے۔ تو جب میں نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اس رات کا اگلا دن جو تھا، یہاں پر نا ایک نجائز فروشی کا نا وہ سمگلنگ کا کام ہوتا تھا، بار بٹن کے قریب نا کوئی نجائز فروش تھے، میں ان سے ملا نہیں تھا، میں نے کسی بندے کے تھرو نا ان سے رابطہ کیا،
اور میں ان کے گینگ کو جوائن کرنا چاہتا تھا. اور جس رات جو رات تھی نا میری آخری رات فیصلے کی، جس کی اگلے دن میں نے وہاں جانا تھا، اسی رات کو میرے استاد محترم ارنسٹ عرفان دین صاحب جو ہیں، وہ گیٹ پر، میں اپنے ابو کی جگہ ڈیوٹی کر رہا تھا، وہ گیٹ پر اپنے گھر سے آئے اور وہاں پر بیٹھ گئے. اور ان کا بڑا سٹائل تھا، بڑا زبردست سٹائل تھا ان کا. وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ سوال کر کے خود ہی جواب دیتے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا ذیشان صاحب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا جی ابو روٹی کھانے گئے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ماروسی گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی سر جی مجھے تو نہیں پتا ماروسی گناہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا، انہوں نے پھر مجھے نا وہ انجیل سنانا شروع کی. انہوں نے تفصیل بتائی. مختصراً میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماروسی گناہ آدم سے شروع کیا اور مسیح پر لا کے انہوں نے بتایا کہ اس کا علاج بھی ہو گیا ہے. انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے بتا دیا کہ آپ کی جتنی بھی ناگفتہ بے حالت ہے نا، ذہنی طور پہ جو بھی آپ کی زندگی میں ہے، خدا کا منصوبہ کچھ ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں. اور میں اپنے استاد کی اس منادی کی بنیاد پر ایک بگڑا ہوا شخص، ایک گینگسٹر مائنڈ بندہ جو ہوں، میں نے اس رات توبہ کر لی. اور اگلا دن میرا جو تھا وہ ایک نجات یافتہ شخص کا تھا. اور آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو یہاں پر خدا کہتا ہے 22 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی ماند اور تیرے گناہوں کو بادل کی ماند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا. جی شکریہ پاشا صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بڑے مدلل انداز میں اور خوبصورت الفاظ میں ہمارے ناظرین کو اس آیت مبارکہ کی ساری باتیں بتائیں، اس کے پس منظر سے متعارف کرایا، اور یقیناً ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں سکھایا کہ الہی پکار کیا ہوتی ہے، خدا کس طرح انسان کو اپنے پاس بلاتا ہے، کیسے گناہ بخشتا ہے، اور خصوصاً انہوں نے اپنی جو مثال دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں. اور اس سے یہ سچ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کلام سچ بھی ہے، برحق بھی ہے، زندہ بھی ہے، اور خدا نے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ پورا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. جب خدا کا خادم واپس آ گیا تو خدا نے زندگی بدل دی. ہم مزید سیکھیں گے، اور میں درخواست کروں گا جناب پاشا مشتاق مسیح سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ الہی پکار کیا ہے، کس طرح خداوند کسی گنہگار کو بلاتا ہے، توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، اپنا خادم بناتا ہے. جی پادری صاحب. شکریہ جی پر صاحب، شکریہ خوشانہ ٹی وی دا اور جتنی ایتھے کام کر دی ہے ٹیم، خدا انہاں نوں برکت دے، خدا انہاں نوں سرفراز کرے، اور اسی طرح یہ خدمت کردے رہن تاکہ مسیح دے مقام نوں اسی عروج تے لے کے جائیے، تاکہ ہر ایک گھٹنا خاص مانیوں کا ہے، خاص زمینیوں کا ہے، یسوع دے سامنے جھکنا ہے. اسیوں دی بلاخٹ نوں، اسی اس سے اج دے کلام نوں، ایک جو خدا نے سانوں بخش دیتا ہے، اسی انہوں پڑھاں گے، سناں گے، سکھاں گے اور سمجھاں گے تے عمل کران گے. لکھیا میں نے تیری خطاؤں کو گٹا کی مانند اور تیرے گناہ کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. خداوند اس پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے، سمجھائے تے او دے پاک نام کلام نو عزت تے جلال ملے. آمین. پر صاحب میں اپنی اس بلاہٹ نو اس طرح بیان کرنا چاہنا. سن 1981 دا واقعات ہے. میرے ماں باپ، میرے بھین بھرا، میرے رشتہ دار سب کی سن بت پرست، جادوگر. ہویا کی میری شادی پشاور ہوئی، وہ بھی بہت ہی بت پرست. دیوے بالنے گھر وچ وہ جڑے تھان لاندے نے وہ لائے، اور میں انہاں دی مخالفت کردا سا. پتہ مینوں کوئی نہیں سی. پھر میں ایک جڑا جادوگر سب تو وڈا سی، مانوں کیا، میں کہا وے منوں بھی علم سکھاؤ. منوں کہن لگا تو جو کچھ کرنا تو وہی کریا کر. ہن میں بچپن تو دعا کردا سا، بہت چھوٹا سا دعا کردا سا. پتہ کوئی نہیں سی، معلومات نہیں سی، ساڈے گھر چ بائبل نہیں سی. شادی ہوئی، نواں عہد نامہ ملیا،
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਦਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਆਪਣੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਮੇਰੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਰ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ ਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਬਾਕੋ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲਣਾ। ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸੈਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰਹਿਮਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਸਾਂ ਹਰ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਖੋਭੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਕੁੜੀ ਤੜਫਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਾਨੀਅਲ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਸਨ 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਨ 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਰਹਿਮਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰਾ ਹੀ ਬੂਰਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਛੰਡੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਲਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆਇਆ ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਅਬਲੀਸੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਬਲੀਸ ਮੌਕਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਭਰਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਬਲੀਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਗੀਤ ਭਰੋ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਜ਼ਾਤ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੀ ਬਲਾਹਟ ਵੇਖੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ, ਉਸ ਤਾਰੀਕੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ, ਉਸ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ। ਔਰ ਸਨ 1982 ਚ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁੱਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ। ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 16 ਘੰਟੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬਲੀਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਦਮ ਨੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਬਹੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਦਵੋ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। Praise Lord, hallelujah. हालेलुया। आमीन, आमीन। मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला, जिसने रहम ही से तुझे बनाया, यूँ फरमाता है कि मैं खुदावंद सबका खालिक हूँ। आमीन। आमीन। जी शुक्रिया बाशर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने हमारे नाजरीन को बड़े अच्छे अंदाज में, खुसूसन अपनी शख्सी और ख़ानदानी गवाही के वसीले से जो है वो ये बताया है कि इलाही पुकार क्या होती है। आप बदल गए, आपका ख़ानदान बदल गया, तब्दीली आ गई। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ और खुसूसन अपनी गवाही से इस आयत मुकस्सा के ताल्लुक़ से हमें बताया कि खुदा कैसे बुलाता है, कैसे तब्दील करता है। बुनियादी शर्त तौबा है। खुदा तो सदियों से बुला रहा है, लेकिन जब तक हम खुदा के पास नहीं आएंगे तब्दीली नहीं आएगी। आपने गवाहियाँ सीखी हैं कि जब तौबा की जाती है तो खुदा हालात भी बदलता है। तो नाज़रीन, जुड़े रहिए होशाना टीवी से और देखते रहिए बाबरकत प्रोग्राम्स और ऐसे मज़ामीन जो आपकी शख्सी, आपकी ख़ानदानी कलीसी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत हैं। अब इजाज़त दीजिए अपने होस्ट पाशा पत्र सदी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।